اچھا جی، یہ بڑا آپ نے وہاں پہ ہم نے سینیریو دیکھا کل وہاں پہ کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی موجود تھے، آپ بھی موجود تھے وہاں پہ، اینڈ دیر واز سم تھنگ گوئنگ آن، کوئی لا کے دے رہا تھا ڈاکومنٹس، اور آپ وہ ڈاکومنٹس جناب واپس کیے آپ نے کہ اس میں کریکشن کروانا چاہ رہے تھے آن دا لائٹر سائڈ. وہ ہے کی چیز تھی؟ نہیں، وہ یہ ایسا تھا کہ ایک ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جس میں پرائم منسٹر اے جے کے بھی ہوسٹ تھے اور میں کو ہوسٹ تھا، ٹھیک. چونکہ وہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے. ٹھیک. تو اس میں یہ تھا کہ جو ڈاکومنٹ مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا تھا اس میں جو جس طرح وہ تحریر کی گئی تھی، مجھے اس پہ اعتراض تھا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں. اچھا. تو اس کو ہم نے پھر ری رائٹ کیا. وہ میں نے ری رائٹ کر کے ٹائپنگ کے لیے دیا، پھر وہ واپس آیا، اس میں ایک آدھ غلطی الفاظ کی اور تھی. اچھا. تو یہ چونکہ تاریخی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس میں یو کین ناٹ ٹیک چانسز. تو اس لیے پھر اس کو ہم نے واپس بھیج کے اس کو ٹھیک کروایا تو پھر جاری کرایا. اچھا اچھا اچھا. میں کہ تسی شاید میرے خیال انہوں نے کہہ رہے ہو کہ نہیں انج ہوئے گا جس نہیں. اچھا اچھا شاہ جی، یہ بتائیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس یہ آئی کہاں سے، کھڑی کہاں سے ہوگی، اور اتنا بڑا یہاں پہ ہوا کیسے بن گیا یہ؟ وہ اس طرح ہوا کہ 2021 کے الیکشن میں ہم پہ پی ٹی آئی مسلط کروا دی گئی آزاد کشمیر میں. اچھا. اور 2 سال وہ حکومت میں رہے. ٹھیک. اور 2 سال میں ان کی کارکردگی صفر تھی اور 2 وزیر اعظم بن گئے. ٹھیک. بس ہر سال کے بعد ایک وزیر اعظم پی ٹی آئی کا. اور جب وہ ان کا کام نہیں چل رہا تھا پھر تیسرا وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کا آ گیا. ٹھیک. جب تیسرا فارورڈ بلاک کا آ گیا تو اس میں پھر سب نے یہ کہا کہ چلیں ساری پارٹیاں مل کے کوئی کام کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی افراتفری نہ ہو. اچھا. لیکن ہوا یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا. ساری حکومت ہو گئی اور اپوزیشن کوئی نہیں تھا. ٹھیک. اور اسی دوران آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ اس دوران اس سال پنجاب میں گندم کی فصل بہت کم ہوئی. جی. 2023 کی بات ہے. ٹھیک. جب فصل کم ہوئی پنجاب میں 6,500 روپیہ من آٹا بکنے لگا. ہمارے آزاد کشمیر کا جو کوٹا ہے اور اس کے تحت جو ہم وہاں سرکاری ریٹ پہ آٹا بیچتے تھے وہ 3150 روپے، ڈبل آف دی پرائس. آزاد کشمیر سے ڈبل آف دی پرائس پنجاب میں. ٹھیک. تو یہ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا. ٹھیک ہے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا تھا. میں نے ابھی اسمبلی میں شور اٹھایا اور باقی جگہ، بھائی آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو، تو بعد میں پتہ لگا یہ تو اسمگلنگ ہو رہی ہے. کیونکہ وہ ایک ٹرک کے 50 لاکھ یا کروڑ روپے کی آمدن ہو رہی تھی، لوگوں نے اس پہ کیا. پھر اسی دوران جب یہ بات سیٹل ہو رہی تھی، اسی دوران آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا دیے. ٹھیک ہے. چونکہ اپوزیشن تھی کوئی نہیں اور دکانداروں کی جو انجمن تاجران تھے یہ باہر نکل آئے. ٹھیک ہے. جب یہ باہر نکلے تو یہ ایکشن کمیٹی کے روپ دھار گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مذاکرات ہوئے. ان دنوں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں. شہباز شریف صاحب نے مجھ سے وزیر اعظم تھے، مجھ سے انہوں نے 2-3 دفعہ پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو ساری صورتحال بتا دی. تو ایک میٹنگ ہوئی تو انہوں نے 23 ارب روپے کا پیکیج دے دیا. ٹھیک ہے. اب 23 ارب روپے کے پیکیج سے 2,000 روپے من آٹا ملنے لگا. بجلی جو ہے گھریلو صارفین کے لیے 3 روپے اور کمرشل صارفین کے لیے 10 روپے فی یونٹ. ٹھیک. اب وہ وکٹوریس بن کے باہر نکل آئے. وہ وکٹوریس بن کے نکل آئے کہ جی ہم نے تو آپ کو وہ آٹا، لوگوں کی سمپتی ہے. وہاں تک تو وہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. وہاں تک. اس کے بعد پیکا ایکٹ آیا. جی. میں نے اس وقت کی گورنمنٹ کو کہا کہ یہ نہ کریں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے قوانین موجود ہیں، اب کیوں کر رہی ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کو واپس لینا پڑا. جب وہ واپس لیا پھر تیسری دفعہ آئے تو پھر 38 نکات جس پہ آج شور ہے وہ 38 نکات کا ایک فارمولہ طے ہوا. اچھا. وہ 38 نکات کا ایگریمنٹ ہوا. تو اس طریقے سے یہ ایکشن کمیٹی ہے. ایکشن کمیٹی اگر عوام کے مطالبات کی حد تک رہتی پھر تو ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بعد میں انتظامی معاملات میں ایک پیرالل گورنمنٹ کا روپ دھارنے کی کوشش کی انہوں نے. اور ساتھ ہی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ کرانا چاہتے ہیں سڑکوں میں بیٹھ کے، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی کہ آزاد کشمیر آج آپ دیکھیں کہ کس جگہ جا کے کھڑا ہے. سو واٹس دا سولوشن ٹو آل دس؟
میں نے تو شروع سے کہا تھا کہ میرا ہمیشہ سے فلسفہ رہا ہے کہ پیس تھرو ڈائلاگ، ڈائلاگ کے ذریعے پیس ہے، لیکن دوسرا فریق اگر ڈائلاگ کرنا ہی نہ چاہے، لاسٹ میٹنگ میں شریک تھا، اچھا، تو وہاں پہ ان کے مطالبات تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے 38 نکات پہ عمل ہی نہیں ہوا، اور جب انہوں نے کہا عمل نہیں ہوا تو ہم نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہا کہ انہوں نے کہا جی چیف سیکرٹری صاحب جواب دیں۔ میں 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں۔ جی 100 اس میں تھا کہ تمام ایف آئی آرز واپس ہو جائیں، ٹھیک ہے، 177 ایف آئی آرز ان کے خلاف تھی، سب واپس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو ان دنوں مارے گئے، جس میں سے 4 پولیس والے 10 سویلین، ان کے گھروں میں آپ 1-1 کروڑ روپے دیں گے تاکہ ان کو کوئی اشک شوئی ہو سکے۔ ٹھیک، سب کو مل گیا؟ ٹھیک انہوں نے ہے۔ کہا ہاں جی مل گیا۔ انہوں نے کہا جی زخمیوں کو جو امداد ملنی تھی 45 زخمیوں کو مل گئی۔ انہوں نے کہا نہیں جی 4 رہ گئے۔ وہ کون سے 4 رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 4 جی میرپور میں رہ گئے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا آٹا گنے ہلدی کیوں ہے؟ ہلدی کیوں ہے؟ ہاں بس تو یہ اس طرح کے تھے۔ اور پھر انہوں نے مختلف ہم نے ان سے کہا کہ اچھا جی آپ کے سارے مطالبات جو ہے اس پہ غور کرنا پڑے گا، آپ اکیلے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آزاد کشمیر کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو ساری باتیں سب کے سامنے ہو جائیں گی۔ ٹھیک، انہوں نے کہا نہیں جی آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نہیں آتے، اچھا، ہم نہیں اس میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، اینی اسپیسیفک ریزن فار دیٹ؟ نو اسپیسیفک ریزن۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بیٹھنا ہے، اچھا، بیٹھے نہیں اسی؟ نہیں اسی بیٹھنا ہی نہیں۔ اچھا، وہ بات تو ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا چلے جی صدارتی ایک ریفرنس بھیجتے ہیں ہاں، سپریم کورٹ میں، آپ اپنے وکلا بھیج دیں، ٹھیک، ہم اپنے وکلا بھیج دیتے ہیں، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، لیگل پوزیشن رائے لے لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، تو جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی قابل قبول ہے، ہم نے کہا جی پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ 9 تاریخ کی بجائے آپ 15 تاریخ تک کا اس کو ایکسٹینڈ کریں، ٹھیک، ہم پاکستان کے فارن آفس سے بھی رائے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے، کہ بھئی اس کا مسئلہ کشمیر میں کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی اسٹیک ہولڈر سے بھی ہم بات کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتے ہیں۔ پر انہوں نے کہا آپ سوچ کے بتاتے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد آئے، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے 7 تاریخ تک اگر کچھ کیا تو کیا، نہیں تو 9 کو تو ہم نے ہر حال میں آنا ہے۔ بعد میں ان کے ایک صاحب ہیں راولا کورٹ سے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی یہ سیٹیں ختم بھی ہو جائیں تب بھی ہم نے جو ہے نا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم نے تب بھی لانگ مارچ کرنا ہے۔ اچھا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ان کے انٹینشنز کچھ اور ہیں، سامنے کچھ رکھا ہوا ہے، پیچھے سے شاید ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔